میں لفظ کیا لکھا تھا؟ آئیے مل کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، اس غور و فکر کے ساتھ کہ آپ کے طریق پر ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ طریق میں نے راستہ جس سے طریقت نکلا، طریقت رسول اللہ کا راستہ۔ میں نے ایک دفعہ شریعت اور طریقت کا بہت آسان فرق لوگوں کو سمجھایا۔ شریعت کے مطلب بھی راستہ ہے، مسلک کا مطلب بھی راستہ ہے۔ مجھے وہ بندے کہنے لگے جی کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ میں کہا شریعت عامت المسلمان پر لاگو قانون کا نام ہے۔ شریعت عامت المسلمان پر لاگو قانون کا نام ہے، اور طریقت رسول اللہ پر لاگو قانون کا نام ہے۔ اور آسان سی، آپ پہ 5 نمازیں فرض، یہ شریعت۔ کملی والے پہ 6 فرض، یہ طریقت۔ جو چھٹی پڑتا ہے وہ صاحب طریقت۔ آپ پہ 2.5% یہ چھوٹ گئے، اور کملی والے کی طریقت کیا ہے؟ اپنا بھی دے دینا ہے، بھوکا ہو جانا ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لینے۔ یہ سنت کسی کو نہ کبھی نظر آئی، نہ اس نے سوچا۔ فجر کی سنتیں پتہ ہیں، عصر کی پتہ ہے، مغرب کی پتہ ہے، عشاء کی سنت پتہ ہے، داڑھی رکھنے کی سنت پتہ ہے، ستھن اونچی کرنے کی سنت پتہ ہے۔ ان سنتوں میں کون چلے گا جو آپ کو عزت دلائیں گی، توفیق دلائیں گی، دنیا میں نیک نام کریں گی، اللہ کے ہاں سرخرو کریں گی؟ ان سنتوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہو جی؟ ان سنتوں کی بات کون کرے گا؟ وہ سنت جو کملی والا پیدا ہوا اور مشکلات میں گھرتا چلا گیا، اور مشکلات میں اف بھی نہیں کیا، سسکی بھی نہیں لی، تاکہ اللہ کہیں کوئی شکوہ نہ محسوس کر رہے، اگر میں روؤں گا رویا بھی نہیں، کہ گلے میں نہ آ جائے۔ اس سنت پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ بڑی کلیئر بات نظر آ رہی ہے، واضح بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس پہ مہربان ہوتا ہے، دنیاوی سامان کی اس میں کمی کر دیتا ہے، دنیاوی عزت و جاہ کی کمی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اس میں پھنس کے رہ جائے اور مجھ سے دور ہو جائے۔ اور ہمارا سارا شکوہ گلا اس سامان کی وجہ سے، ہم سامان کے لیے دیوانے ہو گئے، سامان کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ باتیں کرتے ہیں کملی والے کی۔ کملی والے کے پاس کیا سامان تھا؟ جو پوری کائنات میں سب سے امیر، علم کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے سب سے امیر آدمی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامان سب سے کم۔ اس کی نقل کرتے ہو، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، سامان کے ساتھ، سامان سمیت اللہ کے رسول کو پانا چاہتے ہو، خدا کی قسم دھوکے میں ہو۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دھوکے میں ہو۔ کیوں؟ میرے آقا کا اس پہ فرمان ایسے کھڑا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ چونک کر کہا میرے آقا نے اچھا؟ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ جب تیسری بار اس نے کہا، آپ نے فرمایا پھر غریب ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ 2 محبتیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ کملی والے کی محبت بھی یہاں اور مال کی اور نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ سے نکل جاؤ، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اسی دھوکے میں گرفتار ہو سارے، اسی لیے نتائج نہیں آ رہے، ذلت بڑھتی جا رہی ہے۔ ورنہ بہت نتائج آ جانے چاہیے، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے درود شریف، اتنے عمرے، اتنے حج، اتنی زکاتیں، کائنات بدل جانی چاہیے، نہیں بدل رہی، کیونکہ ہم منافقت کے ساتھ اللہ کے رسول سے پیار کر رہے ہیں۔ دینا کچھ نہ پڑے، رسول مل جائے، دینا کچھ نہ پڑے، جنت مل جائے، لڑنا نہ پڑے، شہادت مل جائے، کچھ نہیں ملنے کا۔ ایسے دھوکے میں مت رہیں، نکل جائیں دھوکے سے، سچائیوں کو اپنائیں، اپنے رویے میں سچائی پیدا کریں۔ جس کو کملی والے سے محبت ہوگی اسے گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح سے لے کے رات تک اپنے رویے بدلے گا، انہیں واچ کرے گا، اپنے خاندان والوں کو بتائے گا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ کملی والے سے بغاوت ہے، مت کرو۔ میں لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح مت سوچیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ رسول ہے اور یہ طریقہ رسول کی مخالفت ہے۔ اس طرح سوچیں۔ جب اس طرح سوچیں گے نا پھر بات بن جائے گی۔ میں نے ایک دوستوں کو سوال کیا، میں نے کہا رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیاری چیز کون؟ رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیار
کس چیز سے؟ ایک صاحب بولے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک صاحب بولے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک صاحب بولے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک صاحب بولے نماز سے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ کی محبت کس سے تھی، رسول اللہ کو کس سے عشق تھا۔ تو اگر تم رسول اللہ کے پیٹرن پہ چلنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا چاہتے ہو، رسول اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی تو وہی چیز اسی سے محبت کرنی پڑے گی جس سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، یا کسی اور چیز سے کرو گے؟ جی، تو رسول اللہ کو اپنے مشن سے محبت تھی، اس سے بڑھ کے کسی چیز سے محبت نہیں تھی۔ اور مشن کیا ہے رسول اللہ کا؟ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور مخلوق کے ہر استحصال کا خاتمہ، انسانوں کا نہیں، ہر مخلوق کے رسول ہیں آپ۔ آپ کو کائنات کے ہر ذی روح کے لیے مابعوث کیا گیا ہے۔ تو جس کو اس مشن رسول سے محبت نہیں ہے، اس کی محبت مدینہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جی اسی کے سہارے رہے ہیں، اسی کے سہارے جی رہے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ مگر ذرا غور طلب بات ہے، بہت باریک۔